السلام علیکم، میں ہوں ماس اور حالم کی نئی ایپیسوڈ میں حاضر ہوں۔ پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایڈم طالیہ کے پاس اسرا کے کہنے پر گیا معافی مانگنے، اور ساتھ میں اس نے اس کی لیے انویٹیشن بھی لے کر گیا تاکہ وہ اس کی معافی کو قبول کر لے اور اسرا کی اس میں آ سکے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کوالالمپور کی وہ تکون شیشے سے ڈھکی عمارت بادلوں کو سر اٹھا کے دیکھ رہی تھی جو دھیرے دھیرے اس پہ قطرے ٹپکا رہی تھی۔ بوندا باندی کافی دیر سے جا رہی تھی۔ عمارت کے اندر پارٹی کے آفس فلور پر معمول کی چہل پہل چل رہی تھی۔ راہداریوں میں پارٹی ورکر آ جا رہے تھے، کام چل رہا تھا۔ ایسے میں ایڈم فاتح کے آفس سے باہر بیکار سے بیٹھا تھا، سر جھکا اور چہرہ بجھا ہوا تھا۔ دفتن دروازہ کھلا تو تیر کی طرح سیدھا ہوا۔ فاتح کوٹ پہنتے ہوئے باہر نکل رہا تھا، ساتھ میں چلتے شخص کے ساتھ بھی بات کر رہا تھا۔ گرے سوٹ، سفید شرٹ، ٹائی اور ہلکی گیلے بال جو دائیں جانب سوار کے پیچھے کرتا تھا، اور اس پہ مسکراتا چہرہ۔ کسی بات پہ ہلکا سا ہنس کے وہ ساتھ موجود شخص کو جواب دے رہا تھا۔ وہ ایڈم کی طرف متوجہ نہیں تھا اور ایڈم صرف اسی کی طرف متوجہ تھا۔ گزشتہ روز اس امیر زادے کے ہاں ماٹا ٹیکنی کی ساری کلفت دور ہونے لگی۔ وہ شخص آگے بڑھ گیا اور فاتح کوٹ کا کالر سامنے سے برابر کرتا موڑا تو ایڈم پہ نظر پڑی۔ ہاں ایڈم، کیا حال ہے تمہارا؟ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے نرمی سے پوچھا اور بٹن کو ہولڈ میں ڈال کے بند کیا۔ فٹ سر، وہ تازہ دم سے ہو کے مسکرایا۔ گڈ، مجھے پارلیمنٹ جانا ہے اور مجھے کافی چاہیے۔ میری کار بھی پہنچے تک لے آؤ ورنہ میں تمہارے بغیر جا رہا ہوں۔ نرم لہجے سے بات شروع کر کے آخر میں تنبیہ کی اور مڑ گیا۔ ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بے ساختہ اس نے دوسری جانب دوڑ لگائی تھی۔ بارش ٹپ ٹپ برس رہی تھی جب فاتح سڑک پہ کھڑی کار میں بیٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈرائیور نے اوپر چھتری تان رکھی تھی۔ فاتح نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ اسی پر بھاگتا اور بھیگتا ایڈم کھڑکی تک آیا اور ایک کافی کا کپ فاتح کی طرف بڑھایا۔ اس نے گلاس پکڑا اور اپنی چمکدار آنکھیں اٹھا کے ایڈم کو دیکھا۔ ڈان فاتح پارلیمنٹ سیشن میں ہمیشہ 2 کپ کافی پیتا ہے، اسی لیے میں 2 کپ لایا ہوں سر۔ اس نے دوسرا ہاتھ اٹھا کے ایک اور گلاس دکھایا تو فاتح کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی۔ شیشہ اوپر کر دیا اور کپ لبوں سے لگائے اپنی کوئی فائل کھول کے دیکھنے لگا۔ ایڈم دوسرا گلاس پکڑے فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی، کار سڑک پہ رواں دواں تھی اور وہ اینک ناک پہ جمائے اپنی فائل پڑھ رہا تھا۔ میں کچھ، ایڈم نے پوچھتے پوچھتے شیشے میں دیکھا مگر اسے محض دیکھ کے چپ ہو گیا۔ ڈرائیور نے ایک ناگوار نظر ایڈم پہ ڈالی۔ پوچھا ایڈم۔ فاتح نے آخری صفحہ پلٹایا، فائل بند کر دی، پھر اینک اتار کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا پھر عبدالمطلب کو اللہ نے 10 بیٹے دیے؟ وہ اس دن کے ادھورے قصے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ اینک کے ہینڈل کا کونا دانتوں میں دبایا، اس کی بات سن کے مسکرایا۔ نظریں کھڑکی کے باہر جمی تھی۔ ایڈم، انسان شدید تکلیف کی حالت میں اللہ سے جب کسی سودے کا وعدہ کر لیتا ہے تو آزمایا بھی جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی قسمت بدل جاتی ہے، وہ چیز اس کو پہلے بھی ملنی تھی مگر وعدے کے باعث وہ اس کی قوت ارادی کی آزمائش بن جاتی ہے۔ عبدالمطلب کی قوت ارادی کیسی تھی؟ میرے اور تمہارے سے بہتر تھی۔ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا، پھر اللہ نے ان کو کئی بیٹے دیے، 10 یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ جب وہ جوان ہوئے اور اپنا بہترین ورژن بن گئے تو عبدالمطلب نے وعدہ نبھانے کا سوچا۔ وہ ہماری طرح اللہ کے لیے کم ترین نہیں دیتے تھے، بہترین دیتے تھے، سو انہوں نے قرعہ ڈالا اور وہ عبداللہ کے نام نکلا۔ ایڈم نے چوک کے گردن مڑی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا؟ ہاں۔ اسے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گردن اثبات میں ہلائی، نظریں دور بھیگتے شہر پہ جمی تھی، مگر عبداللہ کے ماموں وغیرہ آڑے آ گئے اور کہا کہ اس کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ مگر عبدالمطلب وعدے کے سچے تھے۔ ایک آدمی جو اتنے برس ایک وعدے کے ساتھ جیا ہو وہ خائن نہیں ہوتا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا، انگلی سے تھوڑی کو ذرا کھرچا، نظریں باہر سب تھی۔ تو کیا انہوں نے عبداللہ کو قربان کر دیا؟ نہیں۔ وہ ایک کاہنہ عورت کے پاس معاملہ لے گئے تو اس نے کہا کہ ایک پرچی پہ عبداللہ کا نام لکھو اور دوسری پہ 10 اونٹ، پھر قرعہ نکالو۔ ایسا ہی کیا تو پھر سے عبداللہ کا نام نکلا۔ وہ بولی اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سو وہ اونٹ لوگوں کی تعداد بڑھاتے گئے، ہر دفعہ عبداللہ کا نام نکلتا یہاں تک کہ 100 اونٹ کی پرچی ڈالی تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ سو عبدالمطلب نے گمان کیا کہ اللہ راضی ہے اور 100 اونٹ قربان کیے۔
عبداللہ کو بچا لیا گیا اور تب سے آج تک مسلمانوں میں ایک انسان کی دیت 100 اونٹ مقرر ہے۔ تبھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ، جن کو ذبح ہونے سے بچا لیا گیا۔ صحیح، وہ سر ہلا کے سمجھتے ہوئے بولا تھا، پھر ٹھہرا، بن اسکرین کے پار دیکھا جہاں بارش کے قطرے مسلسل گر رہے تھے اور وائپرز روانی سے چل رہے تھے، مگر وعدہ تو پورا نہیں کیا عبد المطلب نے، آخر میں کفارہ ہی دیا۔ پھر اتنے برس کا وعدے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے انسان فائدے نقصان کے لیے کمٹمنٹ نہیں کرتا، اپنے اور اللہ کے اعتبار کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہم اللہ سے وعدے کر کے چند دن میں ہی انہیں توڑ دیتے ہیں، مگر تمہیں آدم عبد المطلب کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے کئی برس اپنے وعدے کو پال پوس کے جوان کیا۔ اگر تم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور مقررہ گھڑی کے قریب آنے پر تمہارا دل کمزور پڑنے لگ جائے، تب بھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کو تم سے کوئی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے، وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے ہی مضبوط مانے جائیں گے اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہ نکال کے ہمیں ہماری محبوب شے لوٹا دے گا۔ عبد المطلب کو مضبوط بننے کے لیے 10 بیٹے چاہیے تھے، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا آدم کہ ان کو 10 بیٹوں سے زیادہ ان کے وعدوں نے مضبوط کیا تھا؟ کہہ کے اس نے گلاس لبوں سے لگائے، کافی کا آخری گھونٹ اندر انڈیلا اور گلاس سائڈ بن میں ڈال دیا۔ آدم نے جواب دینے کے بجائے دوسرا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے تھاما، ہونٹوں تک لے کر گیا، پھر ذرا اوپر کیا، خوشبو اندر اتاری اور چونک کے فرنٹ سیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ میری کافی نہیں ہے، شاید یہ تم اپنے لیے لائے تھے، اور بغیر پیے گلاس آگے بنے سٹینڈ میں اٹکا دیا۔ ایڈم نے سخت شرمندگی سے آنکھیں میچ لیں، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب اس گلاس کو اٹھاتا۔ فاتح اسی طرح کھڑکی سے باہر دور تک پھیلی عمارتوں کو دیکھتا رہا جو بارش میں بھیگے چلی جا